اور پیغام یہ ہے کہ ہم نے ہر طرح کی سچویشن میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ بہت سارے ایسی خبریں ہیں کہ جن میں سے ہمارے بہت سارے لوگوں نے اپنا مذہب چینج کرنے کے لیے بھی درخواستیں دے رکھی ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے عشق پیشق کے چکر میں اپنے ایمان کا اقرار کر جاتے ہیں، اور یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری بہت ساری بیٹیاں دوسرے مذہب کے ساتھ جا رہی ہیں، شان و شوکت کی خاطر، دن دولت کی خاطر، عشق پیچے میں، نوکری کے چکر میں یا کسی فائدے کے چکر میں روز ہی کوئی نہ کوئی یوٹیوب پر خبر مل جاتی ہے، اور پورا خاندان جو لوگ فیس بک واچ کرتے ہیں یا یوٹیوب واچ کرتے ہیں وہ ان خبروں سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ ویسے یہ پتہ نہیں چلتا، نہیں ان خبروں کا نہیں پتہ چلتا۔ تو ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں ایمان کا انکار کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ جو عید قیامت المسیح کا پیغام ہے یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے، یہ ہمیں تسلی دیتا ہے، اور یہ پطرس کا بھی یہ خط ہے، یہ ہمیں حوصلہ اور تسلی دیتا ہے کہ ہم نے دکھ برداشت کر لینے، ہم نے تکلیفیں برداشت کر لینی ہیں، ہم نے تلوار برداشت کر لینی ہے، لیکن اپنے یسوع مسیح کا انکار نہیں کرنا ہے۔ ہم نے یسوع کے لیے زندہ رہنا ہے۔ یہ ہماری آپ کہہ لیں کہ کمٹمنٹ اپنے خداوند مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کندھوں پہ صلیبیں ہوں، انجیل ہو ہاتھوں میں، تو یہ صلیبیں ہم نے اٹھانی ہے میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں۔ آنے والے وقتوں میں حالات اس سے بھی ٹائٹ ہو سکتے ہیں، پرابلم بڑھ سکتی ہے، میڈیا کے ذریعے پرابلم بڑھ سکتی ہے، لیکن ان حالات میں میں اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے درخواست کروں گا کہ کسی بھی ڈائریکشن میں آ کر آپ نے اپنے مسیحی ایمان کا انکار نہیں کرنا ہے۔ یہ پیغام ہے یہی کہ ہمارے لیے کہ ڈرو مت۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اور جب پھر یسوع مسیح کو دفن کیا گیا تو جتنے یسوع مسیح کے شاگرد تھے، جس کے یسوع مسیح کے دوست ہیں اور جتنے اس گروپ میں عورتیں شامل تھی، جب یسوع کو مصلوب کر دیا گیا اور دفن کر دیا گیا تو بیسیکلی یہ ساری ہمت ہار بیٹھے تھے، یہ دل چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے شاید بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا کہ کس طرح سے مارا گیا، کیسے اسے دفن کیا گیا، ان کی بھی روحانیت یسوع کے ساتھ ہی مصلوب ہو گئی تھی، اور یہاں تک کہ یہ اپنے کاموں پر واپس بھی چلے گئے تھے۔ ان میں بعد پھر سے انہوں نے اپنے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی تھی۔ مینی ٹائم یسوع مسیح نے انہیں کہا تھا کہ میں ہیکل کو بنا دو تو 3 دن میں میں اسے کھڑا کر دوں گا، یا یونا کی بات کی تھی، یا جی اٹھنے کی بات کی۔ کئی بار یسوع نے اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کی کہ میں جی اٹھوں گا، مصلوب کیا جاؤں گا، لیکن شاید وہ بھی ہماری طرح اوپر سے گزار دیتے تھے۔ جب یسوع مسیح پر یہ ساری چیزیں آئیں تو پھر یہ سارے ناامید ہو چکے تھے، اور جب اس مسیح کی قبر پر جب یہ پہرے لگائے گئے، جب یہودی لیڈرشپ نے رومن امپائر سے کہہ کر اور جب پھر اس کے پر سٹیم کر دی گئی، ایک بڑا پتھر لگا دیا گیا، تو پھر ان کی امیدیں اور ہی زیادہ دم توڑ گئی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کی بڑی طاقت سپر پاور نے یہ سارا کچھ لا کر دیا ہے۔ بہت سارے بادشاہ کا اور وہاں بھی یہودیوں کا بھی یہ خیال تھا کہ اب اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ رومن بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اب مسیحیت کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو رومی شہنشاہ تھا دومتیان یہ بھی کہتا تھا کہ مسیحیت کو میں نے ختم کر دینا ہے۔
بہت ساری حکومتیں آئیں جنہوں نے کہا کہ ہم مسیحیت کو ختم کر دیں گے، لیکن آج تک کوئی بھی اسے ختم نہیں کر سکا۔ کیونکہ یہ زندگی ہے اور اس میں زندگی کی باتیں، اس لیے جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے اور جب قبر پر سے پتھر ہٹ گیا اور سپاہی سارے بے ہوش ہو گئے، جتنے بھی پہرے دار تھے، جتنی بھی سکیورٹی بیٹھی تھی وہ گئے سارے، پتھر جو بہت زیادہ وزنی تھا وہ گیا سارا، اور پھر جو قبر تھی خالی پڑی ہے، کفن ویسے ہی کا ویسا پڑا ہے، ویسے ساری چیزیں۔ تو پھر بیسیکلی یہ ان کو خدا کی طرف سے ایک وارننگ تھی، ان کو خدا کی طرف سے وارننگ تھی کہ تم مسیحیت کو ختم نہیں کر سکتے ہو۔ ہاللیلویا! یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، جتنی مرضی زیادتی ہو جائے، جتنی مرضی قتل و غارت ہو جائے، جتنی مرضی دفعات آ جائیں، یہ مسیحیت کبھی ختم نہیں ہوگی اور نہ خدا کے فضل سے آئندہ کبھی ختم ہوگی۔ آمین۔ اس لیے جو ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے ایمان کا انکار نہ کریں، باہر جانے کی خاطر، نوکریوں کی خاطر اور پیسے کی خاطر، کسی عورت کی خاطر، کسی لڑکی کی خاطر، کسی کے ساتھ بھاگ جانے کی خاطر، یہ چیزیں کبھی ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں بعد میں ان کا برا حال ہوتا ہے، کبھی ان سے پوچھیں۔ جو لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں بعد میں ان کا برا حال ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے درخواست کروں گا کہ آپ کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے انجیل کو پھیلانا ہے اور آپ نے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور آپ کا ایمان خدا کے فضل سے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ آمین۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے ایمان کا پریکٹیکلی ہمیشہ اچھا ظاہر کرتے رہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، خدا کا بندہ پطرس ان کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ تمہارا ایمان ختم نہیں ہونا چاہیے، تمہاری امید ختم نہیں ہونی چاہیے۔ امید سب کے پاس ہے، لیکن زندہ امید کسی کے، زندہ امید صرف ہمارے پاس ہے، لیونگ ہوپ ہمارے پاس ہے، یہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم نے اپنے کریکٹر کے وسیلہ سے اس بات کو یاد رکھے، ہم ہر بندے کو کلام نہیں سنا سکتے ہیں، بٹ ود آور کریکٹر، گڈ بیہیویئر، ہم یسوع اور یسوع کی صلیب کو پیش کر سکتے ہیں۔ ہر بندے کو ہم کھڑے ہو کر سرما نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اپنے اچھے کردار، اچھی گفتگو، اچھے کاموں کی وجہ سے، اور کیا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ آسمانی باپ کی تمجید اور تعریف ہو سکے۔ اس لیے میرے عزیز پر کوئی یاد رکھے، ہر بندہ پلپٹ پر نہیں آ سکتا ہے، ہر بندہ پیسہ انویسٹ نہیں کر سکتا ہے، ہر بندہ دعا نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک کام کر سکتا ہے، ہم اپنے کریکٹر کے وسیلہ سے یسوع مسیح ناصری کو، خدا کے اکلوتے بیٹے کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اب متی کی انجیل میں جو آیات ہم نے پڑھی، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواتین ہیں، جو مرد حضرات تھے یہ سارے چھپ گئے تھے، صرف خواتین تھی جو صلیب کے آس پاس بھی ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں، اور پھر یہ قبرستان میں بھی جو ارلی ان دا مارننگ جب یہ جاتی ہیں تو یہ خواتین ہی جاتی ہیں۔ جتنے بھی رسول تھے یہ سارے چھپ گئے تھے، بلکہ بند کمروں میں چھپ گئے تھے، غائب ہو گئے تھے سارے۔ یہ خواتین تھی جنہوں نے دلیری کی، لیکن یہ جب جا رہی ہیں تو اس بات کو یاد رکھے کہ یہ زندہ یسوع کے لیے نہیں جا رہی ہیں، چونکہ جمعے والے دن یسوع مسیح کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے بعد سبت شام کو شروع ہو جانا تھا، اسے شاید بہت ساری چیزیں جلدی جلدی میں کی گئی، جلدی جلدی یسوع مسیح کو دفنایا گیا، اور شاید ان عورتوں کی تمنا تھی کہ ہم اس کی باڈی پر کچھ شبو لگائیں گے، مسالہ جات لگائیں گے۔ یہودی دستور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ڈیڈ باڈی ہوتی تھی اس میں پٹیاں لپیٹی جاتی تھی، جیسے آج کل پلسٹر ہوں داوے
ٹانگوں پر یا بازو پر، تو اسی طرح اس وقت پھر اس کے بیچ میں خوشبو رکھ دی جاتی تھی. تو شاید یہ خواتین ایسا نہ کر سکی. تو اب یہ جیسے یہ آئی ہیں قبر پر تو اسی پرپس کے لیے آئی ہیں. یہ زندہ یسوع کے لیے نہیں آئی تھی، یہ بنیادی طور پر مردہ یسوع کے لیے آئی تھی اور اس کو خوشبو لگانے آئی تھی. یہ زندہ یسوع کے دیدار کے لیے نہیں آئی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کم از کم مریم مگدلینی کو یہ دیدار حاصل ہو گیا. اور ان کے ذہن میں بڑے سارے کویشچن تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پتھر کون لٹکائے گا، یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں تھی. لیکن فرشتہ جب ان سے ملتا ہے تو اس نے ایک بات ان سے کہی. جب یہ انہوں نے سارا سین دیکھا، پتھر نہیں ہے، یسوع نہیں ہے، سپاہی بے ہوش پڑے ہیں، تو ان پر ایک خوف چھا گیا، دہشت چھا گئی. یہ خوف ہے کسی چیز کا، یہ ہمارے ذہن کو پیرالائز کر دیتا ہے، مفلوج کر دیتا ہے، ہمارے اندر سے طاقت کو چھین لیتا ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت کو چھین لیتا ہے. فیئر ہمارے اندر ڈر پیدا کر دیتا ہے. ہم اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے آپ کو سامنے آنے سے روکتے ہیں. یہ جو خوف ہے آج بھی بہت زیادہ ہے دنیا میں. میں نے ٹائم بہت سارے لوگ ٹریول کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہوائی جہاز پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں. کئی بار وہ لفٹ میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں. ان کے اندر خوف ہوتا ہے کچھ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا. اور ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں یہ ہو جائے گا میں مار جاؤں گی، یہ ہو جائے گا میں مار جاؤں گی، یہ کھائیں گے یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے وہ ہو جائے گا. تو فیئر ڈفرنٹ ٹائپ خوف ہے، یہ ہماری زندگی میں کام کر جاتا ہے. یہ خواتین بھی خوف میں آ گئی، دہشت چھا گئی ان پر، خوف چھا گیا ان پر. یہ سارا کچھ انہوں نے دیکھا کہ سپاہی بے ہوش پڑے ہیں، قبر خالی ہے، یسوع قبر کے اندر نہیں ہے. سارا سین جو انہوں نے سوچا تھا اس کے الٹ ہوا. تو پھر اس وقت فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ڈرو مت. مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک فیملی تھی، ابھی وہ یو ایس اے میں چلے گئے ہیں، اسی چرچ کی تھی. بیوی ادھر تھی، بچے ادھر تھے. تو وہ جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا تھا نا تو وہ اپنی بیوی کو فون کر دیتا تھا اب تو نے چرچ نہیں جانا. یہ پاسٹر سفیان صاحب کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. ہمارے چرچ میں وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، سرگودے دھماکہ ہو گیا یا پشاور دھماکہ ہو گیا، اس نے وہاں سے اپنی بیوی کو فون کرتا تو نے چرچ نہیں آنا. اور پھر کتنے مہینے وہ چرچ نہیں تھی آتی. اس کو بندہ روک دیتا تھا کہ دھماکے جنا مر جائے. تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر بڑا خوف ہوتا ہے. کئی بار کئی لوگوں کو میں نے امریکہ سے کہا کہ مل گئے پاکستان، نہ جی نہ نہیں آنا، ڈرتے نہیں، خوف ہوتا ہے ہم مر نہ جائیں. بڑی طرح کے خوف ہوتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں. ان عورتوں سے بھی کہا گیا تو نے خوف ڈرنا نہیں ہے بس. کئی بار ہماری زندگی میں ڈر ہوتے ہیں، شادی ہوگی نہیں ہوگی، بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، نوکری ملے گی پورا ہوگا، خرچے پورے ہوں گے نہیں. مینی ٹائم آف فیئر جو ہمیں ہر وقت ویک کرتے ہیں، ہمارے ذہن کو پیرالائز کرتے ہیں. ایسٹر کا پیغام ہی حوصلہ مندی کا ہے اور سلامتی کا پیغام ہے. یسوع مسیح اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ فرشتے جو ہیں ان عورتوں کو پیغام دے رہے ہیں ڈرنا نہیں ہے. جب بھی کوئی زبان سے بڑا پیغام آیا ہے وہ فرشتے ہی لے کر آئے ہیں. جب ہم شمشون کی ماں کے پاس دیکھتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے، زکریا کے پاس فرشتہ آتا ہے، مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے. اور بھی کئی جگہوں پر ایسے ہیں کہ جب وہ خدا کی طرف سے بڑا پیغام لے کر آتے ہیں، اہم پیغام لے کر آتے ہیں. یہ بڑا اہم پیغام تھا کہ ڈرنا نہیں ہے تم نے. یہ مسیحیت کو رومی حکومت، یہ یہودی، یہ سردار کہیں، یہ فقیہ اور فریسی یہ ختم نہیں کر سکتے ہیں. یہ ختم نہیں کر سکتے ہیں، نہ کوئی اندھا ختم کر سکے گا. گھبرانے کی بات نہیں ہے.
اب بات یہ ہے کہ خوف شروع کہاں سے ہوا؟ خوف باغ عدن سے شروع ہوا. خدا نے جب باغ عدن کو بنایا، ساری چیزیں اس میں رکھی، پھر آدم کو بنایا، اور پھر خدا نے آدم کو ایک لیکچر دیا. خدا نے آدم کو ایک لیکچر دیا، آدم یہ ساری چیزوں کا مالک تو ہے، تو ان کے نام رکھ، تو ان پر اختیار رکھ، نام بھی رکھ، اختیار بھی رکھ. یہ ساری چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں. جو کچھ نیچے ہے اس پر بھی تیرا کنٹرول لگا. اور میں تجھے یہ برکت کی دعا دیتا ہوں کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کا میمورو، یعنی کہ تیرا اختیار بھی ہو. لکھا ہے کہ خدا جانوروں کو لے کر آئے، اس کے نام رکھے. یہ اختیار تھا خدا کی طرف سے. چرند پرند پر خدا نے اسے اختیار دیا، سارا کچھ اس کے اختیار میں کر دیا. لیکن خدا نے کہا آدم سارا کچھ کھا لینا، جو کچھ جہاں پر میں نے لگایا ہے نا وہ کھا لینا، صرف ایک درخت کا پھل ہے وہ تو نے نہیں کھانا، باقی ساری چیزوں پر تیرا اختیار ہے. بٹ ڈونٹ ٹچ دس ٹری، تو نے ادھر نہیں جانا، وہ کام نہیں کرنا. اور جب ہوا کو بنایا گیا، لگتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھی خدا آدم کو کہہ رہا تھا تو ہوا شاید اس وقت نہیں تھی. ابلیس کو پتا تھا کہ ہوا کے پاس یہ کلام نہیں ہے. ڈیول کو پتا تھا کہ ہوا کے پاس یہ کلام نہیں ہے جو آدم کے پاس تھا. لیکن آدم کا فیلئر یہ تھا کہ اس نے اس کلام کو اپنے ساتھی تک شاید پورا نہ پہنچایا یا نہ ہی پہنچایا. پورا نہ پہنچایا یا نہ پہنچایا کہ خدا نے کہا تھا یہ بھی تمہارا ہے، یہ بھی تمہارا ہے، یہ بھی تمہارا ہے. 99 چیزیں ہماری ہیں، صرف 1% ہماری نہیں ہے. شاید وہ ساری چیزیں بتانا بھول گیا. اس لیے ابلیس جب آتا ہے تو کس کے پاس آیا تھا؟ آدم کے پاس نہیں تھا آیا، کیونکہ آدم کے پاس کلام تھا. ہوا کے پاس آیا تھا، اور پھر ہوا نے بھی دیکھا یہ اچھا لگتا ہے، باتوں میں بہکا لیا، اس کو موم کر لیا. چونکہ اس کے پاس، جس کے پاس کلام نہیں ہے اس کے اندر پھر گناہ آ جاتا ہے، اس کے اندر خوف آ جاتا ہے، اور گناہ بھی آ گیا اور خوف بھی آ گیا. ابلیس ہمیشہ اسے گراتا ہے جس کے پاس کلام نہیں ہے. جن کے ہاتھوں میں کلام ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے دل میں کلام ہوتا ہے، جس کے دل میں کلام ہے، جو کلام پر عمل کرتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کلام کو سنتا ہے. کلام کا پڑھنے والا، سننے والا، عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے. جس کے پاس کلام ہے وہ مار نہیں کھاتا ابلیس سے، وہ کبھی مار نہیں کھاتا ہے. مار ابلیس سے، جن بتوں سے، دیوی دیوتاؤں سے وہ مار کھاتے ہیں، وہ شکنجے میں آتے ہیں جادوگروں کے جن کے پاس ورڈ آف گاڈ نہیں ہے. اور جب کلام نہیں ہوتا ہے تو پھر خوف ہماری زندگی میں ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں، جب کلام نہیں ہے تو خوف ہماری زندگی میں ہے. اس لیے اس کلام کو پڑھیں، اس کلام کو ساتھ لے کر آئیں، اس کلام کی جکھالی کریں، اس کلام کی ایکسرسائز کریں. اور خدا کے کلام میں، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام خدا کے، اور کلام، اور یہی ابتدا میں، اور کلام فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، اور وہ کلام یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ.